جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے آیت نمبر 14 تک پڑھا تھا، اور یہاں سے جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جو ہم نے گفتگو ہوئی ہے وہ وراثت کے حوالے سے ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج آگے چلوں، ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے وراثت کے قوانین کے حوالے سے، وہ تھی ریگارڈنگ وہ جو 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں جو ہے جو قانون ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ جو وارث ہے اس کے بارے اس کا اس 1/3 میں حصہ نہیں ہے۔ وہ 1/3 جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وارث نہیں ہے۔ وارث کا جو وارثین ہیں ان کا قانون رب تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو ان کو تو اسی طرح سے تقسیم ہونا ہے ان کے اندر، اور جو باقی کا جو 1/3 اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر وارثین کے لیے ہے۔ اینڈ اگر کسی وارث کو وہ دینا چاہتا ہے اس 1/3 میں سے، تو پھر جو ہے اس کے لیے شرط، قانونی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام وارثین اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک وصیت کر کے اور 1/3 جو ہے وہ یا جتنا بھی دینا چاہتا ہے وہ دے دے۔ تو یہ ایک قانون ہے، تو وہ اس کے حوالے سے میں نے کہا کلیریفیکیشن دے دوں۔ اب آج ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ پہلا حکم ہے زنا کے حوالے سے۔ بدکاری سے مراد جو ہے وہ زنا ہے، تو زنا کے حوالے سے یہ پہلا حکم ہے۔ اس کی پھر جو فائنل حکم آیا تھا وہ ہے جو کہ سورہ نور کے اندر دیا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بن رہا تھا، تو اس میں جو قوانین تھے وہ فوری طور پر ان کو نافذ نہیں کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ کر کے قوانین آئے تھے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پہلا حکم آیا تھا کہ جو ہے کسی عورت کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ پتہ چلے یا خیال ہو کہ جی یہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس میں سے 4 مردوں کی گواہی ہو۔ یہ گواہی جو ہے 4 مردوں کی یہ ضروری ہے۔ زنا کی سزا جو ہے، بدکاری کی سزا تب ہی مل سکتی ہے جب گوشت میں سے کوئی ایک شرط ہوئی یا 4 گواہ موجود ہوں، اور چاروں گواہ جو ہے وہ الگ الگ اپنے بیانات میں ایک ہی بات کہیں کہ انہوں نے کس وقت، کہاں پر، کس کو کیا کرتے دیکھا ہے۔ تو وہ جو ہے اگر گواہان کے بیانات میں ذرا سا بھی فرق آ جائے تو پھر جو ہے حد جاری نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایک شرط تو یہ ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں، اور اگر 4 گواہ نہ ہوں تو دوسری شرط جس کے اوپر حد جاری ہو سکتی ہے وہ ہے کہ خود کوئی اقرار کر لے۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے 3 گواہ ہو جائیں یا 2 ہو جائیں، یا جو ہے وہ ایک آدمی کہے کہ جی میں نے ہی صرف دیکھا ہے، اس سے جو ہے وہ حد جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی۔ جو سورہ نور کے اندر اس کی جو سزا فائنلی جو آ گئی تھی وہ تھی 100 کوڑے، اور وہ خیر اس کی جو ڈیٹیل میں جو ڈسکشن ہے وہ تو ہم تبھی کریں گے انشاءاللہ جب سورہ نور میں پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ پہلا حکم ہے کہ کسی کو جو ہے وہ خیال ہو کہ جی کسی عورت نے بدکاری کی ہے، یا اس کو پتہ چلے کہ جو ہے نا کسی عورت نے بدکاری کی ہے، تو وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس پر 4 مرد گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ جو ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، تو یہ والا حکم پھر چینج ہو گیا، اور اب جو حکم جو ہے وہ پھر 100 کوڑے کا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ رجم کی سزا ہے، وہ ہم سورہ نور میں جب اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس بدکاری کے فعل کا ارتکاب کریں انہیں خوب تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بھی جو
جو سزا ہے وہ صرف اتنی بتائی گئی ہے کہ انہیں خوب تکلیف دو، لیکن وہ تکلیف کیا ہو یہاں پہ یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. تو وہ اسپیسیفائی جو ہے وہ کیا گیا ہے سورہ نور کے اندر. اور اسی کے حوالے سے جو ایک نیکسٹ حکم تھا کہ جی اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا ہے اور جو ہے وہ 4 گواہ نہیں لا سکا، اور جو ہے یا 4 گواہ آئے اور ان 4 گواہوں کی جو بیانات ہیں ان میں فرق آ گیا، تو پھر ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے اسلامی معاشرے کے اندر. اور اس کو بالکل جو ہے ہمارے یہاں تو ایک وہ عام سی بات ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو کہ وہ اس کا فلانے کے ساتھ یوں ہے، وہ یوں ہے، فلانا ہے. تو وہ لیکن جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ 2-3 باتیں اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ جو ہے وہ فلانی جگہ جو ہے وہ بدکاری ہو رہی ہے یا فلانا شخص بدکاری کر رہا ہے اور وہ اس پہ گواہ نہیں لا سکتا، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ چپ رہے. اور اس بات کو کہ جی میرے پاس گواہ تو نہیں ہے لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر وہ یہ بات کہے گا اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکے گا، اپنے ساتھ 3 گواہ اور نہیں لا سکے گا، تو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے قذف جاری ہو جائے گی، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو اگر کسی شخص کو جو ہے وہ پتہ بھی ہو، ایون جج جو ہے، جج نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہو، تب بھی جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حد جاری کر دے. تو حد جو ہے وہ تو اسی صورت میں جاری ہوگی جب 4 گواہ ہوں گے یا جو ملزم ہے وہ خود اقرار کر لے. تو اس لیے جو ہے اور جو الزام کوئی اگر لگاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی کانسیکوینسز جو ہے نا اس کو معلوم ہونے چاہیے ہیں کہ میرا الزام اگر غلط ہو گیا تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ. تو اس لیے جو ہے وہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح کی گوسپ چلتی رہے، جس طرح کی جس کا جو منہ میں آئے وہ بول دیا کرے. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بدکاری کی بات کرنی ہے تو پھر وہ بہت سیریس میٹر ہے. ادھر جو ہے وہ اس پہ وہ حد جاری ہوگی یا قذف ہو جائے گا، 80 کوڑے لگ جائیں گے. وہ توبہ جسے قبول کرنا اللہ نے اپنے پر لازمی کر دیا ہے ان لوگوں کی ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. توبہ جو ہے وہ کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع کرنا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سے اگر کسی بشری کمزوری کی وجہ سے جو ہے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اس کی طرف رجوع کرے اور جو ہے اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو. تو توبہ کی جو قبولیت ہے اس کی 4 شرائط ہیں. ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے کیے پر نادم ہو. دوسرے یہ ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کرے. پھر یہ ہے کہ گناہ سے جو ہے وہ اسی وقت رک جائے. اور جو ہے وہ کوئی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس نے کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے کھا لیے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کیا ہے غلط کام، تو جو ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے. تو یہ 4 شرائط جو ہے وہ ہوں گی تو توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی. یہاں جو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. ویسے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، وہ اس کو کوئی چیز اس کے اوپر لازمی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. لیکن اگر وہ خود اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے تو وہ اس کا اختیار رکھتا ہے، اور کوئی اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی چیز کی کوئی لازمی قرار نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے اور قرآن حکیم میں بھی آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان جو ہے وہ جو بھی انسان سے جو غلطی ہوئی ہے اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ 100% قبول ہوگی. یہ بات جو ہے وہ اس سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ گزری ہے کہ توبہ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ انسان نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ انسٹرومنٹ اور انسان کو دیا ہے. تو اس لیے توبہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ قبول نہیں ہوگی، یہ انسان، یہ شیطان تو بہکاتا ہے لیکن ایسا کبھی
تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے نا سچے دل سے توبہ کرے وہ توبہ قبول نہ ہو۔ ایک بات تو یہ، دوسرے ان لوگوں کی ہے جو نادانی کی وجہ سے بھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ نادانی سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگرچہ جانتا ہو، یعنی یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تو پھر تو توبہ کی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، صورتحال ہی نہیں ہے۔ نادانی سے مراد یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کی، کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ گناہ ہے، یا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ گناہ ہے، اور جو ہے لیکن وہ کوئی وقتی پریشر ہے اس کے اوپر، یا وہ نفس کا غلبہ ہو گیا ہے، یا شیطان غالب آ گیا ہے، جو بھی صورتحال ہے، تو اس میں جو وہ شخص ہے وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو کہ گناہ ہے، تو نادانی یہ ہے کہ وہ وقتی فائدے کے پیش نظر جو ہے وہ ازلی فائدے کو چھوڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے، یہ نادانی ہے۔ تو نادانی سے مراد یہ ہے کہ وہ اگرچہ جانتا پوچھتا بھی ہے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی نادانی ہے۔ پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ جلدی توبہ کرنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ جو شیطان کا بہکاوا یا نفس کا غلبہ جیسے ہی ختم ہوا تو فوراً اس انسان کو احساس ہوا کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے، تو وہ اس وقت توبہ کر لے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے، یعنی جب آثار موت جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں، تو جو ہے نزا کا عالم طاری ہونا شروع ہو جائے، تو پھر جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے کی توبہ جلدی کی توبہ ہی کہلاتی ہے۔ اب جو ہے وہ یہ موت کب آئے گی کسی کی تو وہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل جو ہے وہ اس دنیا میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ عقل مندی یہ ہے کہ جیسے ہی احساس ہو تو انسان جو ہے وہ توبہ کا انسٹرومنٹ استعمال کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا لے۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر رحمت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکیم ہے۔ تو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو انسان کی نیتوں کا بھی پتہ ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس نیت سے توبہ کر رہا ہے۔ اگر صدق نیت سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نظر رحمت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توبہ کا لفظ اگر انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ یعنی اپنے کسی گناہ پر نادم ہونا اور پھر رب تعالیٰ سے رجوع کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر رب تعالیٰ کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان کی طرف دوبارہ سے نظر رحمت سے متوجہ ہو جانا۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اور توبہ ان کی بھی نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ اس انتظار میں ہوں کہ ابھی تو ہم کر رہے ہیں جتنے گناہ ہم نے کرنے ہیں، اس کے بعد جب ہم بڑھاپے میں چلے جائیں گے تو ہم نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گے اور حج اور عمرے کر لیں گے اور تب ہم نیک بن جائیں گے، تو جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر جو ہے ساری عمر انسان نے ایک طرز فکر کے اوپر جو ہے زندگی گزاری ہو تو اچانک جو ہے وہ فیصلہ ایک دن کرے کہ جی اب میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو لہٰذا میں نمازیں شروع کر رہا ہوں اور پھر اب میں بالکل نیک ہو جاؤں گا اور میں بالکل 180 ڈگری پہ پہنچ جاؤں گا، تو ایسے عام طور پہ نہیں ہوتا۔ تو اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، اس لیے جو ہے وہ جو انسان ہے اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ چونکہ پتہ نہیں ہے کہ موت کا پانی ہے، اس لیے جو ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ جیسے ہی احساس ہو وہ فوراً توبہ کر لے۔ اور جو ہے ایسے لوگ جو کہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا جب بڑھاپا آئے گا یا موت سے پہلے کا ٹائم 80 سال کے ہوں گے تو ہم توبہ کر لیں گے، تو جو ہے ان کا انجام، کیونکہ شاید وہ پھر وہ توبہ نہ کر سکے، ہو سکتا ہے 80 سال کی نوبت نہ ہی آئے اور کل ہی موت آ جائے، یا جو ہے وہ عادت اتنی پکی ہو چکی ہو گناہوں کی کہ پھر وہ گناہ لگنا ہی بند ہو جائیں۔ یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے وہ گناہ ہی نہ لگے، اور جو ہے وہ ان کا انجام اور وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرے دونوں کا ایک ہے۔ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی تو جو جو ہے وہ شوہر کے خاندان والے جو تھے وہ یا اگر طلاق ہو گئی تو اس کے اپنے خاندان والے جو ہیں وہ پھر اس کے مالک بن بیٹھتے تھے عورت کے، اور وہ جس سے چاہتے تھے اس کا نکاح کر دیتے تھے، یا کسی سے مہر کی رقم لے کے اس کے حوالے اس کے ساتھ نکاح کر دیتے تھے، یا جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دیتے تھے کہ جو ہے وہ اب کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی اور ساری عمر جو ہے وہ ایسے ہی رہے گی، اگر بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہو گئی تو اب وہ نکاح نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اس طرح کے ٹیبو جو ہے وہ اس زمانے میں پائے جاتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہندو معاشرے میں یہ اب بھی ہیں، ان کے زیر اثر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ جو ہے ایک عورت جو ہے وہ اس کو اگر وہ بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی تو پھر خاندان والے جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب جو ہے نا اس کی زندگی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے اور اب یہ جو ہے نا ایسے ہی رہے گی۔ تو اس سلسلے میں رب تعالیٰ جو ہے نا یہ فرما رہا ہے کہ جو ہے عورتوں کے مالک جو ہے بننے کا کسی کو حق نہیں ہے، عورت اپنی مرضی میں آزاد ہے، وہ بعد میں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو پوری آزادی ہے، وہ کر سکتی ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کے ساتھ اس کی کسی سے شادی کرا دے یا اس کے اوپر یہ پابندی لگا دے کہ جو ہے نا وہ شادی نہیں کرے گی، اور نہ انہیں اس نیت سے روکو کہ جو مہر وغیرہ تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ہضم کر جاؤ۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت کو طلاق دے دی ہے تو طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو گھر سے ہی نہ جانے دے، یا اس کے اوپر اس طرح کی اس کے خاندان والے اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں کہ جو اور پھر جو ہے جو شوہر جو ہے وہ یہ کہے کہ جی جو مہر کی رقم اس نے ادا کرنی تھی یا کر دی ہے تو وہ پورا کا پورا یا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ واپس لے لیا جائے، تو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ کھلی بدکاری کریں تو تمہیں اس کا حق ہے، یعنی اگر عورت کے اوپر زنا ثابت ہو جائے اور اس زنا کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کوئی طلاق دیتا ہے تو پھر مہر کی رقم واپس کرنے کی چھوٹ ہے کہ وہ نہ واپس کرے، یعنی وہ مہر اس نے جو دینا تھا اور نہیں دیا ہے فرض کرو تو وہ نہ دے اس کو، یا جو ہے وہ اگر اس نے مہر دے دیا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کو واپس لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اگر اس پر زنا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، جو میں نے بتایا 4 گواہ ہوں اور پھر جو ہے وہ سارا سلسلہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ عورت کو طلاق دے کے اس کا مہر جو ہے یا جو چیزیں بھی جو ہے وہ اس کو دی ہیں وہ واپس لی جا سکیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ ایک مطلب اچھی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بسر کرو، ہر وقت کی بک بک جھک جھک لڑائی جھگڑا اور تلخیاں اور جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک یا جو ہے آپ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اس طرح سے بن کے رہے کہ جیسے وہ کوئی چنگیز خان ہے اور وہ آ گیا ہے تو سارے ڈرے ڈرے سہمے سہمے پھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یا یہ کہ وہ جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کے زمرے میں نہیں آتے۔ اور اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو، یعنی اگر کوئی بیوی کسی کو ناپسند ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بس اسے فوراً طلاق دے دی جائے۔ طلاق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، تو طلاق جو ہے وہ اگرچہ جائز ہے لیکن وہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہے، تو اب جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے اگر برداشت مادہ کم رہ جائے تو پھر یہ بات کے اوپر جو ہے وہ طلاق والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اسلام اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اور یہ بات کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ یہ طلاق کے حوالے سے بھی ہے اور ویسے بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو بظاہر ہمیں
بری لگ رہی ہے، جو ایک ایسا ایونٹ ہو گیا ہے جو کہ ہمیں برا لگ رہا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو۔ تو زندگی میں اس طرح ہوتا ہے، میرا خیال ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ ہوا ہوگا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہو کہ ایک ایونٹ ہوا، اس وقت ہم جو ہے وہ بیمار پڑ گئے، یا کوئی اور نقصان ہو گیا، یا کچھ ایسا ہو گیا جو ہمیں برا لگتا تھا، ہمیں پسند نہیں آیا، اور جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس واقعے کی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فلانی مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جو جو ایونٹس تھے وہ شاید ان کی ڈائریکشن کچھ اور ہو جاتی، اور جو ہے وہ حالات پھر اتنے اچھے نہ رہتے۔ تو بظاہر فوری طور پہ جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگ رہی ہے تو بھی جو ہے اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بھلائی رکھی ہوگی۔ اچھا، جو برائی ہے وہ ساری برائیاں جو ہے وہ مطلب کچھ لوگ بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے وہ صبر کے ساتھ چلتا رہے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ قادر مطلق ہے، تو وہ جو دوسروں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی سازش کی یا جو بھی اس کے برائی چاہی، تو اس کے اندر سے بھی وہ کوئی نہ کوئی خیر نکال دیتا ہے ان دی اینڈ۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو تو تم اسے یعنی پہلی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، تو اس مال میں سے کوئی چیز واپس لا دو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ یعنی اگر ایک شخص نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو بیوی ہے یہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور میں ایک نئی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں، تو وہ تو چلو ایک بات ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو قانونی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی بیوی جس کو طلاق دی ہے، جس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو جو کچھ اس نے دیا ہے اس سے وہ مال جو ہے وہ واپس رکھ لیا جائے۔ اور واپس رکھنے کے لیے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ زبردستی رکھ لیا جائے کہ جی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس پہ کوئی بہتان لگا دیا جائے، جس میں سے ایک بہتان جو ہے نا جس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی بدکار، تو میں نے اس لیے اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ تو یہ بہتان لگانا جو ہے وہ تو کھلا گناہ ہے اس آیت کی روح سے، تو یہ ناجائز ہے۔ جو کچھ پہلی بیوی کو جو کچھ دیا جا چکا ہے اس مال میں سے کوئی بھی چیز واپس لینے کا شوہر جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ اور آخر تم کیسے اس مال کو واپس لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے مل جل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی جو ہے وہ پختہ عہد سے مراد وہ نکاح کا عہد جو ہے کہ عورت جو ہے وہ اس نے ایک باقاعدہ ایک نکاح کیا، اور اس نکاح کے بعد جو ہے وہ جو شادی کا سلسلہ چلا، تو وہ جو ہے اس سارے چیز کو بھول کر جو ہے کوئی شخص کسی عورت کو اگر چھوڑتا ہے تو پھر اس کا جو سارا مال ہے وہ جو اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کبھی دیا تھا، تو وہ اس میں سے جو ہے وہ کچھ بھی واپس لے سکے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اور دوسری جگہ پہ بھی شاید ہوتا ہوگا کہ وہ عورت اپنے ساتھ جہیز کا بھی کچھ سامان لے کر آتی ہے، تو وہ جو جہیز کا سامان ہے وہ تو خیر ہے ہی اس کی پراپرٹی، تو وہ جہیز کا سامان جمع وہ سامان جو کہ شوہر نے اپنی اس شادی شدہ زندگی میں جو کچھ عورت کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ بہت بے حیائی اور ناپسندیدہ حرکت ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ یعنی جو سوتیلی ماں جو ہے اس کے ساتھ جو سگی ماں کی ابھی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جو ذکر ہو رہا ہے وہ سوتیلی ماں کا ہو رہا ہے، یعنی باپ کی بیوی
جو کہ سوتیلی ماں ہے، اور جو ہے وہ جو دوسرے کی یا دادا کی بیوی، اسی طرح اسی کرولری سے جو ہے وہ بیٹے کی بیوی اور پوتے کی بیوی، یہ سب جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو ایسا کرے گا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو ہے وہ ایسے شخص کی سزا موت ہے، اور اس کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ نہایت ہی سخت معاملہ ہے کہ اگر کوئی اپنی سوتیلی ماں سے یا سوتیلی بیٹی سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ نکاح کر لے، تو وہ یہ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سخت وعید ہے۔ یہاں سے اب جو ہے نا وہ جن خواتین کے ساتھ نکاح حرام ہے اسلام کے اندر، جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تو ماؤں میں جو ہے وہ نانی اور دادی دونوں شامل ہیں، یعنی اور اسی طرح جو پر نانی اور پر دادی وہ بھی شامل ہیں۔ تو ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں سگی اور سوتیلی مائیں بھی دونوں شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹیوں کے اندر جو ہے وہ سگی اور سوتیلی بیٹی دونوں شامل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نانی اور وہ نواسی اور پوتی بھی شامل ہیں، اور پر نواسی اور پر پوتی بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ بہنوں سے میں جو ہے سگی اور سوتیلی بہنیں دونوں بہنوں کے ساتھ جو ہے دونوں قسم کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں۔ یعنی جو گود میں پرورش پانے کا ہے ذکر، وہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون سے کسی شخص نے شادی کی اور اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ گودوں میں پرورش پائے، تو بڑی ہے، یا یہ ہے کہ وہ رہ ہی نہیں رہی ہے، یعنی وہ اس سوتیلے باپ کے ساتھ نہیں رہ رہی، وہ کہیں اور رہ رہی ہے۔ ان ایدر کیس جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے، اگر جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت ہو چکی ہے۔ البتہ اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، یعنی جو سگا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ جو ہے یعنی بیٹے کے مرنے کے بعد جو ہے جو سگے بیٹے کی جو بیوی ہے، بہو جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی بعد میں بھی۔ ہاں البتہ کہ اگر کسی کوئی منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی ایک بیوی ہے، تو وہ منہ بولا بیٹا اگر مر گیا ہے تو پھر اس کی بیوی کے ساتھ شادی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ اپنے نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کر لو۔ اچھا، یہ جو دو بہنیں کا اکٹھا کرنا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک ایسے دو عورتوں کا ساتھ کر لیا جائے جو کہ آپس میں ایک عورت ہے اور ایک اس کی بھانجی ہے یا ایک اس کی بھتیجی ہے، تو وہ بھی جو ہے یہ دو بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مرد ہو تو اس کی اس عورت سے شادی نہ ہو سکے، دوسری کے ساتھ شادی نہ ہو سکے۔ تو یہ جو دو بہنوں والی بات ہے کہ اسی کے اندر جو ہے وہ یہ باقی دو جو کرولریز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ہو گیا سو ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو جس طرح کے کام زمانہ جاہلیت میں ہوئے تھے وہ جو ہے
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا اور ان کو جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا. آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے جو ہے وہ اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تھی, یعنی اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لی تھی, اور جو ہے وہ اس سوتیلی ماں سے جو ہے وہ اس کے کوئی بچے بھی ہیں فار ایگزامپل, تو اب جو ہے جب وہ قانون یہ آ گیا تو اب یہ پہلا والی جو پہلی شادی ہے وہ زنا قرار نہیں پائے گی, اور جو ہے وہ جو اس سے جو اولاد ہوئی ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جو ہے یہ ولد الحرام ہے وغیرہ. تو جو قوانین جو ہے نا اس حوالے سے یہ ہے جہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا, یعنی اس کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن جو چیزیں موجود ہیں جو ایونٹ ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ نلیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے, لیکن جو ہے وہ اب اس میں سے حرام کالریز جو ہے نا وہ نہیں نکالی جا سکیں گی. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر جو ہے وہ چوتھا سپارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اب ہم جو ہے وہ پانچواں سپارہ شروع کر رہے ہیں. اور تم پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی اور کی بیویاں ہوں, یعنی جو ہے کسی اور سے جن کی شادی ہوئی ہے تو نکاح کے اوپر نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. البتہ وہ عورتیں جو جنگ میں پکڑی گئیں اور تمہارے حوالے کر دی گئیں, اللہ نے ان قوانین کو تم پر فرض کر دیا ہے. یعنی اگر جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی خواتین تھیں جو میدان جنگ میں آ کے لڑ رہی تھیں, یہ اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو لونڈی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. تو وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑ رہی ہیں یا جو اپنے فوجیوں کی مدد کر رہی ہیں میدان جنگ کے اندر, اور جو ہے وہ گرفتار ہو جاتی ہیں, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اگر وہ پکڑ کے وہ گرفتار ہو جاتی ہیں اور یہ لے آتے ہیں اپنے گورنمنٹ, یہ اسلامی گورنمنٹ جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کو اپنے ساتھ لے آتی ہے, تو اب جو ہے اس کے اوپر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, یا جو ہے وہ کوئی صلح کا معاہدہ ہو کہ جی انہوں نے بھی ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں تو وہ بندوں کو چھوڑ دو تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے, یا کوئی اور جو ہے ان کے اوپر کوئی لگا دیا جائے, کوئی شرط لگا دی جائے کہ تم یہ کام کر لو تو اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو ان میں سے کچھ بھی اگر نہیں ہوتا تو نہ ان کو کوئی فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے آتا ہے, نہ جو ہے یعنی اگر یہ ہو کہ جی کچھ عورتیں پکڑ کے آ گئی ہیں اور جو دشمن ہے بعد میں اس کے لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہماری عورتیں آپ کے پاس ہیں تو آپ جو ہے نا یہ فدیہ لیں اور چھوڑ دیں, تو گورنمنٹ جو ہے انکار نہیں کرتی اس کے اوپر, تو گورنمنٹ جو ہے وہ پھر فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دے گی. لیکن اگر کوئی نہیں آتا فدیہ لے کر اور کوئی چھڑانے کے لیے بات نہیں کرتا اور کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا, تو وہ عورتیں جو ہے وہ ہوا میں لٹک رہی ہیں, تو ان عورتوں کا جو ہے وہ پھر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے سپاہیوں کے درمیان ڈپینڈنگ آن دا ڈیسیژن آف دی گورنمنٹ. اور جو ہے وہ اگر پہلے سے بھی شادی شدہ ہیں, یعنی جو کافر ہیں بس کریں, اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھی, تو وہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ ان کو لوگ جو ہے وہ یہاں رکھ سکتے ہیں. تو وہ عورتیں جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی جن کا بھی پہلے ذکر ہوا کہ جو کسی اور کی بیوی ہوں. اب وہ کسی اور کی بیوی نہیں رہی ہیں, اب وہ جو ہے وہ ان کو رکھا جا سکتا ہے. اللہ نے ان قوانین کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے. ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں یعنی جن کا ذکر ابھی گزرا ہے, ایک لسٹ جو ہے وہ آئی ہے, ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور یہ سارا, اور یہ کسی اور کی بیویاں وغیرہ, ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, بشرط یہ کہ انہیں اپنے نکاح کی قید میں لاؤ, نہ کہ زنا کار بن جاؤ. یعنی مال کے ذریعے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی خرید و فروخت شروع ہو جائے. مال کے ذریعے لینے کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر ادا کرو
اور جو ہے وہ نکاح کی قید میں لے کر آؤ، یعنی نکاح کرو ان کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ ان میں سے آپ جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو لطف تم نے اٹھایا ہے اس کے بدلے ان کے مقرر شدہ مہر ادا کرو، اور اگر مہر مقرر ہونے کے بعد تمہارا آپس میں کچھ سمجھوتا طے پا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اگر وہ جو ہے وہ واپس یعنی جو بیوی ہے وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیتی ہے یا جو ہے وہ پورا مہر معاف کر دیتی ہے تو واپس کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنے وسائل نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اب یہاں پر جو ہے نا وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، محسنات۔ محسنات جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے والے کیس میں ہے کہ جو کہ کسی اور کی بیوی ہو، اور جو دوسرا والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، کوئی کسی کی لونڈی نہیں ہے، کسی کی غلام نہیں ہے۔ تو اور جو شخص تم میں سے اتنے وسائل نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے، یعنی اگر کوئی کنیز کسی کے قبضے میں ہے تو کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کنیز کا جو ولی ہے اگر وہ اس کو یہ نکاح کی اجازت دیتا ہے تو جو ہے وہ اس عورت وہ اس کنیز کا جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، اگر جو ہے وہ شرط لیکن یہ ہے کہ وہ کنیز جو ہے وہ مسلمان، وہ ان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہیں اور ایمان رکھتی ہیں، تو وہ کنیز کا جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر جو ہے جس کے قبضے میں وہ کنیز ہے اس کا تو اس سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ جو اس کا ولی ہے جس کو گورنمنٹ نے وہ دی ہے، لیکن جو ہے اگر کوئی اور جو ہے وہ اس کنیز کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی اجازت دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں رکھتا، یعنی جو آزاد مسلمان عورت ہے اس کا مہر جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو کنیز ہے اس کے لیے مہر جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ ایک زیادہ مہر کے ساتھ کسی آزاد خاتون سے نکاح کر سکے تو وہ جو ہے وہ یہ والا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم ایک دوسرے کی نسل سے ہو، ایک دوسرے کی نسل سے ہوگا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تو یہ تو معاشرتی وہ ہیں فرق ہیں، لیکن باقی سب انسان جو ہے وہ ایک ہی نسل سے ہیں۔ تو اس بات کو جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ مالی جو ڈفرینسز ہیں اس کی وجہ سے کوئی دوسرے کو بالکل ہی اچھوت نہ بنا دے، لہٰذا ان کنیزوں کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور حسب دستور ان کے مہر ادا کرو تاکہ نکاح کی قید میں آ کر وہ پاک دامن بن جائیں، نہ کہ زنا کاری کریں اور نہ ہی چوری چھپے اپنے آشنا بنائیں۔ پھر جب وہ نکاح کی قید میں محفوظ ہو جائیں اور پھر بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت آدھی ہے، یعنی وہ عورتیں جو کہ کنیز تھیں اور ان سے کسی نے نکاح کیا ہے تو اگر وہ پتہ چلے کہ جی وہ جو ہے اس نے بدکاری کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ آزاد مسلمان عورت نے جو اگر کوئی کیا ہو زنا کیا ہو تو اس کی سزا سے ہاف ہے۔ کنیزوں سے نکاح کرنے کی سہولت تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں بدکار ہو جانے کا خطرہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ وہ جو بھی اگر اس کے پاس ابھی وسائل نہیں ہے نکاح کرنے کے تو جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور جو ہے وہ انتظار کرے اس وقت کا جس میں اللہ تعالیٰ اس کے وسائل اتنے بنا دے گا کہ وہ
کسی آزاد خاتون مسلمان خاتون کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے اس وقت تک کا، تو یہ بہتر ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا نفس میرے پر بہت زیادہ غالب آ گیا ہے اور میں جو ہوں وہ نہیں یہ سہ سکوں گا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے یہ راستہ ہے۔ لیکن جو ہے اگر وہ صبر کر لے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ آیت نمبر 25 تک ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ چوتھا رکوع ختم ہو گیا ہے، تو ہم یہاں تک رکھتے ہیں اور اگلی دفعہ سے آگے سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔